من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے وقال لهم نبیہم ان آیات ملکہ ان یاتیکم الطاغوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 248، ترجمہ کنز الایمان۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی، اٹھائے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ معزز سامعین اور حضرات گرامی، جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کری، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تابوت سکینہ کے متعلق اس کی فضیلت اور اہمیت کو اجاگر کرا۔ آج اس آیت کے پیش نظر انشاءاللہ عز و جل تابوت سکینہ کے متعلق ہم سنتے ہیں کہ آیا اس تابوت سکینہ میں تھا کیا، اور اس کے بنی اسرائیل کے پاس جب تک یہ تابوت سکینہ موجود ہوا کرتا تھا تو اس کی کیا کیا اہمیت ہوا کرتی تھی اور اس سے کیا کیا یہ برکتیں حاصل کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے سنتے ہیں کہ تابوت سکینہ در حقیقت تھا کیا۔ تو اس کے متعلق آتے ہیں کہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد یعنی بنی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا۔ تو آپ علیہ السلام اس میں توریت شریف اور اپنا کچھ خاص سامان رکھنے لگے۔ یاد رہے کہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتا تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیا کرتے تھے۔ تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جایا کرتا تھا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح جس قدر یہ صندوق آگے بڑھتا تھا اس سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ اسی طرح اس صندوق کے متعلق آتا ہے کہ جب بھی بنی اسرائیل میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کروایا کرتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہو جایا کرتی تھیں، ساتھ ہی بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں بھی ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، رحمتوں اور برکتوں کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان پر خدا کے غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ ایک قوم ہوا کرتی تھی، ان کے کفار نے ایک لشکری جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی تمام بستیوں کو تخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا اور ساتھ اس مقدس اور متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے، کیونکہ اس کی اہمیت کا ان کو اس وقت اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے اس مقدس تبرک کو معاذ اللہ نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا، لیکن جلد ہی اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت خداوندی کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے۔ تو ان کافروں کی آنکھیں کھلی، چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر
بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ جب اس قوم عمالقہ نے اس مقدس صندوق کو بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو فوراً سے پہلے مقرر فرما دیا، جو اس مقدس صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی جو اس وقت موجود تھے حضرت شمویل علیہ السلام ان کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب کہ ان نبی نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل اس وقت طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور شرط یہی ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ جیسے ہی صندوق آتا ہے بنی اسرائیل والے فوراً ہی طالوت کی بادشاہی قبول کرنے پر رضامند ہو جاتے ہیں۔ میرا معزز سامعین، بخوبی اس تابوت سکینہ کے متعلق یہ واقعہ جو قرآن کے اندر آیا ہم نے اس کو سماعت فرمایا۔ یاد رہے کہ یہ تو ہم نے یہ سنا کہ اس وقت صندوق کی کیا اہمیت تھی اور اس سے کیا کیا برکتوں کا نزول ہوتا تھا۔ اب سنتے یہ ہے کہ اس تابوت سکینہ کے اندر آخر ایسی کیا چیزیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کے اس قدر درجہ رکھا کرتی تھی۔ آئیے سنتے ہیں کہ تابوت سکینہ میں در حقیقت تھا کیا۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس نالین، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، اسی طرح توریت شریف کی تختیوں کے چند ٹکڑے، من و سلوہ، اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی صورتوں کے کچھ حلیے وغیرہ اور ان کا کچھ سامان وغیرہ اس تابوت وغیرہ کے اندر موجود ہوا کرتا تھا۔ تو میرے محترم سامعین اور دارالرضا کے پیش کے اوپر اس وقت موجود حاضرین، معلوم یہ چلا کہ تابوت سکینہ کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کی کچھ خاص اور چیزیں موجود تھیں۔ یہ تمام چیزیں انہوں نے ایک صندوق میں رکھ دی تھی۔ تو یہ صندوق جس کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کی چیزیں رکھی گئی تو وہ عام صندوق نہیں رہا بلکہ وہ تابوت سکینہ بن گیا۔ اور تابوت سکینہ بھی کیسا کہ اگر جنگ ہوا کرتی اس جنگ کے دوران یہ بنی اسرائیل والے صندوق کو سامنے رکھا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تابوت سکینہ کی برکت سے ان کو جنگوں کے اندر فتح اور کامیابی عطا فرما دیتا تھا۔ آئیے اس واقعے سے جو کچھ اہم باتیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملتی ہیں اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بڑی عزت اور عظمت ہے، اور ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھ لیں کہ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نالین، آپ کا عصا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول اور مکرم اور معظم ہو گیا کہ فرشتوں نے اس کو اپنے نورانی کاندھوں پر اٹھا کر بنی اسرائیل کے اس وقت موجود نبی کے دربار میں پہنچایا۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں یہ آیت ارشاد فرمائی کہ فیہ سکینۃ من ربکم، یعنی اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ، یعنی مومنوں کے دلوں کا اطمینان اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان تھا۔ مطلب یہ کہ اس پر رحمت الہی کے انوار و برکات کا نزول اور اس پر رحمتوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ ساتھ ہی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات جہاں اور جس جگہ بھی ہوں گے ضرور ان پر رحمت خدا بندی کا نزول ہوگا، اور اس پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے مومنین کو سکون قلب اور اطمینان روح کے فیوز و برکات ملتے رہیں گے۔ اسی طرح ایک اہم بات اس واقعے سے یہ بھی سامنے آتی ہے کہ جس صندوق میں اللہ والوں کے لباس، عصا، نالین پاک ہو، جب اس صندوق پر اطمینان کا سکینہ اور انوار و برکات کا خزینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترنا قرآن سے ثابت ہے، تو بھلا جس مقام پر، جس جگہ پر ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کا پورا جسم مبارک موجود ہوگا، رکھا ہوا ہوگا، کہ ان قبروں پر رحمت و برکت اور سکینہ اور اطمینان نہیں اترے گا۔ ہر عاقل انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصارت کے ساتھ ساتھ ایمانی بصیرت بھی عطا فرمائی، وہ ضرور اس بات پر ایمان لائے گا کہ جب بزرگوں کے لباس اور ان کی نالین پر سکینہ رحمت کا نزول ہوتا ہے تو ان بزرگوں کی قبروں پر بھی رحمت خدا بندی کا سکینہ ضرور نازل ہوگا۔
اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ بزرگوں کے تبرکات یا ان کی قبروں کی اہانت اور بے ادبی کریں گے وہ ضرور قہر قہار اور غضب جبار میں گرفتار ہوں گے، کیونکہ قوم عمالقہ جنہوں نے اس صندوق کی بے ادبی کی تھی ان پر ایسا قہر الہی کا پہاڑ ٹوٹا کہ وہ بلاؤں کے ہجوم سے بلبلا اٹھے، اور کافر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہم پر بلاؤں اور وباؤں کا حملہ اسی صندوق کی بھی ادبی کی وجہ سے ہوا ہے۔ چنانچہ فوراً ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو بیل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستی میں بھیج دیا تاکہ وہ لوگ غضب الہی کی بلاؤں کے پنجے قہر سے نجات پا سکے۔ اسی طرح ایک آخری بات یہ بھی معلوم چلی کہ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو قوم سرکشی اور گناہوں کے طوفان میں پڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمان ہو جاتی ہے تو اس قوم کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ چنانچہ اس واقعے میں آپ نے بخوبی سماعت فرمایا کہ جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے اور قسم قسم کی بدکاریوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کے سروں پر گناہوں کا بھوت سوار ہو گیا تو ان کے جرموں کی نحوستوں نے انہیں یہ برا دن دکھایا کہ صندوق سکینہ ان کے پاس سے کفار کی قوم عمالقہ کے پاس بھیج دیا گیا، جس سے جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی اس نعمت سے کئی برس تک وہ لوگ محروم رہے۔ محترم اور پیارے حاضرین سامعین اور دارالنظر کے پیش پر موجود اس وقت ناظرین، بخوبی اس واقعے سے حاصل ہونے والے چند مدنی پھول بھی ہم نے سماعت فرمائے، تو اس واقعے کو پیش نظر رکھ کر ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے درمیان موجود بزرگان دین اور اولیاء کاملین کی قبور کے اوپر وقتاً فوقتاً حاضری دیتے رہنا چاہیے کہ ان بزرگوں کی قبروں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں بارش ہوتی ہے، بارش میں جو بندہ کھڑا ہوتا ہے تو یقیناً کچھ نہ کچھ بھیگ ہی جاتا ہے، بارش کے کچھ نہ کچھ قطرے اس کے جسم کے اوپر پڑ ہی جاتے ہیں۔ اسی طرح جہاں بزرگان دین اولیاء کاملین کی قبر اور ان کے جسم اثر موجود ہے یقیناً وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو جو شخص ان کی صحبت اور قربت اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے کے اندر کچھ نہ کچھ جو بارش برس رہی ہوگی کچھ قطرے اس گناہ گار کے اوپر بھی پڑ ہی جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بھی سنایا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل پہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے بزرگان دین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص ان کی صحبت اور قربت کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔